زیادہ خدا کی ذات اپنے بندے سے جب پیار کرے تو یہ کیونکہ ماں کی ممتا مشہور تھی پیار میں، ماں کی محبت خود انسانوں میں ضرب المثل تھی، صحیح ہے نا؟ انسانوں میں جو ضرب المثل محبت ہے، سب سے زیادہ محبت ہے وہ ماں کی ہے، اس لیے اس کو اٹھایا گیا ہے، یہاں کے ساتھ خدا کی محبت کو تشبیہ دی گئی 70 ماں۔ اب 70 کے لیے میں ایک ہی لفظ کہتا ہوں، آپ اس پہ غور کریں کہ انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا، اور اس کے بعد عرض بھی کروں گا کہ آج کی رات اور کل کا دن اور گزری ہوئی پچھلی رات اور آج کا دن، ٹھیک ہے، یہ یعنی 2 راتیں اور 2 دن، ان کے کمال کے فضائل ہیں۔ ہاں، یہ یعنی کہ جو اینڈ ہے نا ماہ رمضان کا، یعنی آخری دن رمضان کا اور شوال کی پہلی رات اور پہلا دن فرما رہے ہیں نا، اور رمضان کا آخری دن اور آخری رات، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری بات تھی، لیکن ہم ادھر نکل آئے۔ تو ان کی بہت زیادہ خدا کیا کرنا چاہتا ہے، خدا رحمت کی بات کر رہے ہیں، مہربانی کی بات کر رہے ہیں، چاہتا یہ ہے اللہ کی ذات کہ جو رہ گئے ہیں ان کو بخشے بہرحال کسی نہ کسی بہانے، اور کیا بخشے کسی نہ کسی بہانے، ان کا دامن پاک کرے، ان کے معاملات کو اپنے ساتھ ٹھیک کرے، ان کے اوپر اپنی وسیع رحمتوں کے وہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر کے ان پہ اپنی وسیع رحمتیں کرے کسی نہ کسی بہانے۔ یہ ہے وہ اس کا ماہ مقدس کا ہے۔ بہرحال عرض کر رہے تھے 70 مرتبہ جب کہا 70 ماؤں جتنا، تو 70 یہ بے شمار کے معنی میں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یہی 70 سبینہ مرتبہ بے شمار کے معنی میں، لا تعداد کے معنی میں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ساری مثالیں نہیں دیتا ہوں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں جی کہ یہ 70 کا لفظ ہے، دنیا میں خدا اگر آپ اس کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں 10 دیتا ہے، آخرت میں 70 دیتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کے لیے، عبداللہ ابن کیا ہے رسول نا، اپنا یہ جو ہے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، ابی، ٹھیک ہے، اس کے لیے کہا کہ اگر 70 مرتبہ آپ توبہ کریں گے ہم اس کو نہیں بخشیں گے۔ اپنا کہا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ 70 کا جو لفظ ہے ماؤں کی نسبت سے آئے یا اس منافق کی نسبت سے آئے، یا پھر دنیا کے بدلے آخرت آپ کو 70 برابر دیں گے۔ میں یقرض اللہ، جو اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا 10 دنیا میں دیں گے، 70 آخرت میں دیں گے۔ یہ 70 کا لفظ ذہن میں رکھ لیجیے، 70 کا معنی ہے بے شمار، لامحدود، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہتا تھا۔ خدا لامحدود ماؤں جتنا پیار کرتا ہے بندے سے، علی بھائی، خدا لامحدود ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، نہ کہ 70 ماؤں جتنا، لامحدود ماؤں جتنا۔ بے شک شریف۔ اب کائنات کی آپ ساری ماؤں کی محبت ایک جگہ اکٹھی کرو، ٹھیک ہے، نقطہ لے رہے ہیں نا، پایانی نقطہ، چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، جو آپ کائنات کی ساری ماؤں کی محبت ایک پلڑے میں رکھو، فرض یہ ہے، ٹھیک ہے، فرض کوئی بھی چیز کی جا سکتی ہے، وہ خدا کی محبت کی ہم پلہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، کہ آپ 69 کے بعد 70 مائیں ایک طرف کھڑی کر دیں کہ ہم خدا کی محبت جو ہے نا بندے کے ساتھ اس سے تھوڑی زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے جی 5-10 اور بھی ساتھ ملا لیں، نہیں، یہ صرف محاورہ ہے۔ خدا اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اسی لیے پروردگار عالم انسان کے جب گناہوں کو معاف کرتا ہے تو بغیر کسی وجہ کے، اور یہ عجیب بات نہیں ہے، خدا کی رحمت ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، معاف کرنے کے لیے خود بہانے بناتا ہے، خود اسباب بھی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اور مجھ پر اگر چھوڑ دیں ہم آپ اور میں کیا کریں، اور کیا کیا ہے ہم نے آج تک اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ خود ہمارے لیے ایسے حالات فراہم کرتا ہے، ایسے وسائل، ایسے سورسز، ایسے سلسلے بناتا ہے کہ خود بندے کو میں ان بہانوں سے بخشوں، ان سلسلوں سے بخشوں۔ جس طرح عرض کر رہے تھے کہ یہ مثال کے طور پہ گزرا ہوا آج کا دن، آخری جو رمضان کا دن تھا، ٹھیک ہے، اور پچھلی جو رات تھی، اس میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آخری رات کو اور شب عید کو جتنے بچے کچے لوگ ہوتے ہیں، خدا کی کوشش یہ ہے، میں کیا تعبیر کروں، ان ساروں کو بخشا جائے بس، اور کیونکہ یہ ماہ مقدس کلوز ہو رہا ہے، تو چونکہ تعبیر یہ تھی، ایک صلوات پڑھیں آپ کی خدمت میں، محمد۔ روایت یہ تھی، اس روایت کو تھوڑا دیکھیں، آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ روایت یہ تھی کہ پروردگار عالم بن رہا ہے میزبان، دیکھ رہے ہیں، یہ روایت ہے ہمارے پاس معصوم کی، خدا تمہارا میزبان بن رہا ہے، تم لوگوں کو اپنا مہمان بنا رہا ہے، اور ایک لفظ تھے وہاں پر جو حالت روزہ میں کہہ رہا ہوں، اور معصوم نے فرمایا عام مہمان نہیں، تم باعزت مہمان ہو، یعنی تمہیں پروٹوکول کے ساتھ ریسیو کیا جا رہا ہے، یہ روایت کے لفظ تھے،
کہا تم باعزت مہمان ہو اپنے خود، وہ تمہارا میزبان ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک میزبان جو ہے ایک مہمان کے ساتھ کیا روش اختیار کرتا ہے۔ اچھا، اب مہمانی اور میزبانی کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے جس کو درمیان میں کھانا اور پینے کا ایک سلسلہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں کل بھی پڑھ رہا تھا یہی روایت کا ایک مفہوم جو ہے، خدا جب علی بھائی میزبان بن جائے، ٹھیک ہے، اپنے مہمان کو پوری عزت دے، مکمل عزت، مکمل پروٹوکول، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تو بات نیک اور گناہگار کی ہے ہی نہیں، عنوان ہی بدل گیا، ہم مہمان ہیں، یہ الگ عنوان ہے، الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پہلے عنوان تھا گناہگار اور نیک اور الگ، متقی اور غیر متقی اور پارسا اور پرہیزگار، ابھی عنوان ہی جدا رکھا، کہا تم مہمان ہو ہم میزبان ہیں، اور ہم ایک دسترخوان بچھا رہے ہیں، میں روایت پیش کر رہا ہوں، ہم ایک دسترخوان آپ کے سامنے بچھا رہے ہیں، اور ہم دسترخوان اس طرح بچھائیں گے جس طرح ہر میزبان اپنی اوقات کے مطابق بچاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد ہر میزبان دنیا کا، ہر میزبان دنیا کا اپنی اوقات کے مطابق دسترخوان بچھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا اگر ایسا ہے تو ہم بھی اپنی اوقات کے مطابق پھر دسترخوان بچھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب خدا کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی قدرت، ٹھیک ہے، اور اپنی اوقات اور اپنی طاقت اور اپنی کیپیسٹی اور جو کچھ ہمارے اس میں ہے قبضہ قدرت، اس کے مطابق ہم دسترخوان بچھا رہے ہیں، کافی ہے بس۔ اس کو کیا کھولیں گے آپ پر میں کہ وہ کتنا بڑا دسترخوان ہوگا، اس پہ کون سی نعمت ہوگی، اس پہ کون سی نعمت نہیں ہوگی، جب اس نے کہہ دیا کہ میں اپنی بساط کے مطابق کروں گا، ٹھیک ہے، تمہیں میں اپنا مہمان قرار دیتا ہوں اور عزت والے مہمان قرار دیتا ہوں، اور نہیں ہو سکتا کہ جس کو اتنا خدا کی ذات پروٹوکول دے پھر اس کو اپنی دسترخوان سے اپنی وہ لامحدود نعمتیں جو ہیں اس سے کوئی چیز پیچھے کر کے رکھے، کوئی چیز دور کر کے رکھے۔ یہ وہ خدا ہے جس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، یقیناً جب مہربان ذات ہے، اس نے ہمارے ساتھ ہمارے یقینی طور پہ بہت سارے گناہ بخشے ہیں۔ اگر کوئی بچ گیا ہے، آپ محمد والے بیت محمد کو وسیلہ بناتے ہوئے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے، پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ یقیناً مہربان ہے، یقیناً بے انتہا کریم ہے، گناہوں کی نوعیت ہے، بہرحال اس نے جو اپنی دسترخوان کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں ہمارے لیے چنی ہیں، بعید نہیں ہے کہ وہ عرض کر رہے تھے اپنی کسی بھی مخلوق کو اس مقدس ٹائم میں خالی از بخشش باہر نہیں جانے دینا۔ کوشش یہ ہے اس کی کہ اتنا میرا دسترخوان ہے، شاید میری تعبیر ہے، شاید آپ محسوس نہ کریں، شاید خدا کی ذات یہ سوچتی ہے میری توہین ہوگی، کوئی اتنے بڑے دسترخوان سے معروم چلا جائے۔ میں اپنی ایک اعتقاد کی بات کروں، اور واقعاً بھی ایسا ہی ہے، جو اس کائنات کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، سخیوں کا سخی، ہر چیز کا مالک و خالق ہے، وہ جب دسترخوان بچھائے تو بعید ہے کہ کوئی انسان محروم اس کے دسترخوان سے چلا جائے۔ کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔